السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی بہترین کیفیت میں رکھیں، جہاں بھی رکھیں. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. آمین یا رب العالمین. مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ سب کو قرآن کلاس سے مرحبا کہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو لوگ بھی تمہارے پاس قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں ان کو مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا. الحمدللہ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ آج ہماری تکمیل ہوگی قرآن کریم کے. ہم کچھ صورتیں جو ہماری بقیہ رہ گی ان کی انشاءاللہ ہم تکمیل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی، سننے کی اور سنانے کی توفیق کاملہ واسعہ عطا فرما دیں. آمین یا رب العالمین. ریمائنڈر کے طور پہ جمعۃ المبارک ہے اور قبولیت کی گھڑی ہے، اور سب لوگ دل دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں. جمعۃ الوداع ہے اور درود شریف کا ورد کریں اور دعائیں کریں. دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ مومن کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرماتے ہیں. مجھے زیادہ امید ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ ظہر سے عصر کے بیچ میں ہو، یعنی عصر کی نماز، عصر کا جو ٹائم ہے، عصر کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ظہر سے عصر کا بیچ یعنی عصر کے بعد عصر کا ٹائم جو ہے وہ، تو وہی گھڑیاں چل رہی ہیں. دعائیں کریں اپنے لیے، ہم سب کے لیے، ملک پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما دے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ کل تو ہمارا گرینڈ تکمیلی پروگرام ہوگا. آج ہم انشاءاللہ اپنی بقیہ سورت کمپلیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جن سے سٹارٹ کریں 29 پارہ. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا. عجیب قرآن سننے سے کیا مراد ہے کہ فصاحت و بلاغت میں بڑا ہی عجیب تھا اور مواعظ کے اعتبار سے عجیب یا بابرکت کے لحاظ سے انتہائی تعجب انگیز قرآن ہے. یہ جنوں کی مراد تھی. آیت نمبر 2 ہے یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پہ ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے. یہ جنوں کی بات ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ راہ راست یعنی حق و ثواب کو واضح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے. جو شخص قرآن کریم کو سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے تو اس کو حق نصیب ہو جاتا ہے، اس کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے. تو جنہوں نے یہ بات کہی کہ اب ہم اس قرآن پہ ایمان لا چکے، اب کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس رب العالمین کا کلام ہے، اب ہم کسی کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. آیت نمبر 4 ہے. اور یہ کہ ہم تو وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ، ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے انسان اور جنات اللہ پہ جھوٹی باتیں لگائیں. یہ جن اپنے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو اس قرآن کو کیا سمجھتے تھے کہ کسی انسان کی طرف سے، کسی انسان اس کو خود سے گھڑا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مراد تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور مزید بڑھ گئے تھے. زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ سفر پہ کہیں بھی جاتے تو جس وادی میں بھی قیام کرتے وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے. جیسے علاقے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور کسی رئیس سے یعنی بڑے شخص سے پناہ لی جاتی ہے، تو اسلام نے اس بری روش کو ختم کر دیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی. تو یہ جن واپس میں مکالمہ کر رہے ہیں کہ ہم تو کسی انسان سے پناہ لیتے تھے، یہ جنوں سے لیتے تھے. تو اس قرآن نے تو ہمیں یہ بتایا کہ پناہ صرف اللہ رب العزت سے لینی ہے، اور انسانوں نے بھی تمام جنوں کی طرح گمان کر لیا کہ اللہ نہ کسی کو بھیجے گا اور نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی قرآن سننے سمجھنے کے بعد ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور اب کسی اور کو نہیں بھیجے گا، لیکن جب ہم مر کے واپس جائیں گے تو ہم اللہ کے پاس ہی جائیں. لیکن ان کا وہ ابھی ان کے دلوں میں عقیدہ راسخ نہیں ہوا، ایمان راسخ نہیں ہوا. صرف قرآن کریم کو سننے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، آیت نمبر 8 ہے. اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں پر پایا.
یعنی آسمان پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں، آسمانوں کی کوئی بات کوئی اور سن لے، اور یہ ستارے اگر آسمان پہ، اور یہ ستارے آسمان پر جانے والے شیطان پہ شعلہ بن کے گرتے ہیں، یعنی اس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ ہم آیت نمبر 9 اور 10 لکھ رہے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی آسمانی باتوں کو کچھ سنتے تھے، پھر سن کے جا کے کاہنوں کو بتلاتے تھے، جس میں وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملایا کرتے تھے، یعنی یہ ساری مکالمہ جن آپس میں کر رہے ہیں۔ اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعرے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، یعنی اب اللہ کے وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا کہ اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے تو شعلہ اس کی طاق میں ہوتا ہے، تو ٹوٹ کر اس پہ گرتا ہے، اس لیے اب اوپر کوئی بھی جن سننے کے لیے نہیں جا سکتا۔ آیت نمبر 10 11 سے آنورڈ دیکھیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہمیں تو کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس کے برعکس بھی، یعنی برے بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے اپنے اپنے الگ الگ طریقے بنائے ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ جنات میں بھی مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے اندر یہ سب تمام عقائد ہوتے ہیں، ایسے ہی جنات میں بھی یہ عقائد ہوتے ہیں، کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، آیت نمبر 14 ہے، ہاں ہم میں سے بعض تو مسلمان بھی ہیں اور بعض بے انصاف بھی، بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کر لیا، راہ راست اختیار کر لی۔ ظاہر سی بات ہے چاہے وہ انسان ہو یا جن، جو اپنے رب کی طرف موو کر لیتا ہے تو پھر وہ دائمی موو کر لیتا ہے، پھر اس کا واپس جانے کا دل نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے آخری آیتوں میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اب جنوں کا سارا مکالمہ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما دیں گے یہ مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی اور کو نہ پکارو، یعنی جو سجدہ بھی ایک نماز کا رکن ہے، اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس لیے مسجدوں میں کسی اور کی عبادت، کسی سے دعا کرنا، کسی سے مناجات کروانا وغیرہ ایسے کام سختی سے ممنوع ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے اور اللہ ہی سے دعائیں کرنی ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو قریب تھا کہ یہ بھیڑ بن کے اس پہ، یعنی اس کو ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں کہ تمام جن و انس مل کر اگر چاہتے کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں تو یہ ہرگز نہیں بجھا سکتے، یہ نور اللہ رب العزت خاص عطا ہے اپنے پیغمبر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، ان سے فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجیے، آیت نمبر 21 ہے، قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ کہہ دیجیے مجھے کسی قسم کے نقصان اور نفع کا اختیار نہیں ہے، یعنی جو بھی میرا نفع ہے یا جو بھی نقصان ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے ایک مومن مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مجھے نہ ہی راہ ہدایت دکھا سکتا ہے اور نہ ہی راہ ضلالت دکھا سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو میری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ عقیدہ اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق کاملہ و واسعہ عطا فرما دے، آمین۔ اور یہ عقیدہ سچ میں ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی دولت ہے اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ دورہ قرآن کرنے کے بعد کم از کم ایک سبق تو ہم سب کو سیکھنا ہی ہے اپنی زندگیوں کے لیے کہ عقیدہ توحید اپنے اندر ہم نے ایسا راسخ کرنا ہے کہ دنیا جہان کی کوئی طاقت، کوئی قوت بھی ہمارے دلوں میں سے عقیدہ توحید کو نکال نہ پائے انشاءاللہ۔ آخری آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو وہ مطلع نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا، نہ ہی اپنے کسی پیغمبر کو۔ یہاں سے ان تمام عقائد کی نفی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے، یہ نبی غیب جانتے ہیں، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس پیغمبر کے جس سے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا مراد ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے کسی بھی پیغمبر کی، تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام، ان کا اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کو احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی بھی شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹھیک مقرر اپنے پاس رکھا ہوا ہے ایک معین وقت کے لیے، اور اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جو کہ کسی عام انسان کو نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقیدہ اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے سورہ مزمل ہے، تلاوت کون کرے گا؟ پہلی 2 آیتوں سر جی سلام کریں۔ میں آپ کو مائک دے رہی ہوں، جی کریں، سٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کافی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر بہت کم، آدھی رات یا اس سے بھی کم، یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف پڑھا کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرما دیا، مطلب یہ کہ اب چادر کو چھوڑ دیجئے، رات کو تھوڑا سا قیام کیجئے، یعنی نماز تہجد ادا کیجئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پہ نماز تہجد آپ کے لیے واجب تھی، امت کے لیے واجب نہیں ہے، نفل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب تھی، اور آپ چاہے کم کیجئے یا بڑھا دیجئے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو تاکید فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے احادیث میں بھی آتا ہے کہ آپ کی قرات ترتیل کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی، اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ یقیناً آیت نمبر 5 ہے، یقیناً ہم تجھ پہ بہت بھاری بات عنقریب ڈال دیں گے۔ اور وہ بھاری بات کیا تھی؟ چونکہ رات کا قیام کرنا انسان کے لیے عموماً مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ جملہ بولا گیا کہ ہم بھاری چیز آپ پہ نازل کریں گے، یعنی قرآن کریم، جس کے احکام و فرائض پہ عمل کرنا، حدود کی پابندی کرنا اور دعوت و تبلیغ کرنا، یقیناً یہ ایک انسان کے لیے کچھ مشکل ہے۔ جو وہی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا کرتا تھا، اور جب وہی آپ کے اوپر آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کتنا سخت ہو جاتا، اتنی ثقالت، بھاری پن، بوجھ محسوس کرتے، جس سے سردی اور گرمی میں بھی آپ پسینے سے شراب ہو جاتے، سخت سردی میں بھی اور سخت گرمی میں بھی آپ کو خوب پسینہ آ جاتا، اور یہ وہی جب نازل ہوتی تو اس کی کیفیت ہوتی تھی، یعنی اتنا برڈن تھا قرآن کریم کے نزول کا۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تو اتنا برڈن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ہم کتنے آرام سے قرآن کریم کو اٹھانے کی باتیں کر لیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا سورہ غالباً السبا میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ، آسمانوں پہ، زمین پہ، کہاں کہاں ہم نے اس کو پیش کیا، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، صرف انسان اس کو اٹھا لیا، اور کتنا جاہل تھا انسان اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق کاملہ و واسعہ عطا فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 16 میں فرعون کی قوم کے بارے میں ذکر ہو رہا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور سخت وبال نے اسے پکڑ لیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی اپنی نبی کی بات نہیں مانتا، اللہ رب العزت اس کا یہی انجام دنیا میں کر دیتا۔ پھر آخری آیت میں، آیت 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ نے رات کو کتنا قیام کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، وہ خوب جانتے ہیں تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پہ مہربانی کر دی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھا کرو۔ کوئی فکس مقرر نہیں کیا کہ 3 پارے پڑھنے یا 10 پارے پڑھنے، ایسا نہیں۔ قیام اللیل میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے اور قرآن کریم زیادہ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو نماز تہجد سے ہی تعبیر کیا گیا۔ اور آج کل نماز تراویح جو ہم لوگ عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اور عام دنوں میں وہ تہجد بن جاتی ہے، اور نومبر میں وہ نماز تراویح ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو، کوئی برڈن نہیں ہے کہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے، سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو اتنا ہی پڑھ لو۔ یعنی 12 مرتبہ تاکید ہو رہی ہے کہ جتنا پڑھ سکو اتنا ہی پڑھنا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم
کم از کم قرات کیا کرو جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر ہم نے دیکھا تھا نا کہ نماز نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے نبی کے دونوں کچھ صحابہ کرام نے ایسا کیا کہ لمبی لمبی قرات شروع کر دی. تو کچھ بیمار لوگ تھے، کچھ بوڑھے تھے، وہ پیچھے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے بوجھ محسوس کیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم دن بھر کام کرتے ہیں تو راتوں کو اتنا لمبا قیام. تو پھر اللہ کے نبی نے تاکید کی کہ قرات کم کرو، تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور دن بھر کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس لیے بآسانی جتنا پڑھ سکو اتنا پڑھو، کوئی برڈن نہیں ہے. یہ آج کل ہماری مسجدوں سے نا لوگ اسی لیے بھی مطلب وہ منہ پھیر لیتے ہیں، جانے کا دل نہیں کرتا. کہ جب ان سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں جا رہے تو جواب دیتے ہیں کہ قاری صاحب پڑھاتے بہت زیادہ ہے، اتنی لمبی قرات کرتے ہیں تو ہم سے پڑھا نہیں جاتا. تو اس لیے الفت محبت پیدا کرنی ہے، اور دین بڑا آسان ہے، اس کی آسانیاں دیکھنی ہیں، تنگیاں نہیں دیکھنی. اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے. کاش اس چیز کا عقیدہ اور اس چیز کی جو یقین ہے نا ہمارے دلوں میں ہو جائے کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ رب العزت یہاں ہمیں کئی گنا بڑھا چڑھا کے انشاءاللہ ملے گا، اور بہتر سے بہترین ثواب ملے گا جو ہم اپنے رب کے پاس مانگیں گے. دعا کیجئے جمعۃ الوداع کے موقع پہ، رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں پہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اجر اپنے پاس ثبت کرنے، اور جو ہم نے رمضان المبارک میں ایکٹیویٹی رکھی اپنی شان عظیمی کریمی کے مطابق ہمیں اجر سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. سورہ المدثر ہے، تلاوت کون کرے گا؟ آپ نے جسٹ 3 آیات کریں گے جی، ایسا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ جزاک اللہ. یوم کافی عسیر. چلیں کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے کپڑا اوڑھنے والے. کتنا خوبصورت انداز تکلم ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو کیسے بلا رہے ہیں، اے کپڑا اوڑھنے والے. سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب مضطرب اور پریشان رہتے. ایک روز اچانک پھر ایک فرشتہ غار حرا میں پہلی مرتبہ جو وحی لے کے آیا تھا وہی آیا. اس سے آپ نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جس سے آپ پہ خاص قسم کا خوف طاری ہو گیا، اور گھر جا کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. یعنی اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو. چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پہ کپڑا ڈال دیا. اسی حالت میں یہ وحی نازل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں اپنے پیارے نبی کو مخاطب کر دیا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت بیان ہے نا قرآن کریم کا. کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کر دیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ناپاکی کو چھوڑ دیجئے. یہ سارے کے سارے احکام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، تو جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ ان تمام چیزوں سے پہلے ہی بالا تر ہیں، تو اللہ کے نبی کو مخاطب کیا ہے تو بالعموم ہم سب اس کے اندر شمار ہیں. ہم سب کو یہ خطاب ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ناپاکی کو چھوڑ دو. احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کیجیے، یعنی احسان لے کے یہ خواہش ہرگز نہ کرو کہ بدلے میں زیادہ ملے گا. احسان کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال. وہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے نا کہ کسی پہ احسان کرو یا نیکی کرو تو اس کے بدلہ نہ رکھو کہ مجھے بھی زیادہ دے گا. ہمارے ہاں عموماً ایک یہ بھی رویہ ہے کہ ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو ہم توقع کرتے ہیں ہمیں کوئی اس سے بڑا گفٹ دے. ایسی توقع نہیں کرنی چاہیے. تو آگے کیا قیامت کے مناظر، ہولناک مناظر بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 8 سے آنورڈ ہے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. بس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا جو کافروں پہ آسان نہیں ہوگا. مجھے اور اسے چھوڑ دے جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اس سے بہت سا مال بھی دے رکھا اور حاضر باش بیٹے بھی دے رکھے. اور یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو کفر و طغیان میں اس قدر بڑا ہوا تھا، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و اولاد اس قدر زیادہ دیا ہوا تھا، ہر وقت اس کے پاس اس کے بچے رہتے، گھر میں دولت کی خوب فراوانی تھی، اور بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی، اور یہ 7 اس کے بیٹے تھے جو کہ اس کے پاس ہر دم ہوشیار بادشاہ کرتے تھے، لیکن کیا کام ہے اس کے، یہ بیٹے بھی کوئی کام نہیں آئے۔ اللہ سے جب اس کو عذاب آیا تو سارے کے سارے کسی ایک بیٹے نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخری آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 20 سے آنورڈ دیکھیے، پر ایسے ہی ہوتا ہے، کل بھی ہم نے دیکھا اور قرآن کریم میں بارہا مرتبہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اولاد مال کو اللہ تعالیٰ نے ایک فتنہ سے تشبیہ دیا ہے کہ یہ فتنہ ہے، آپ کے کام ایسے آپ کے کبھی بھی کام نہیں آ سکتے، جن کے لیے آپ اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 30 ہے، جہنم کا ذکر دوبارہ سے بیان ہو رہا ہے، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کر دی تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے یعنی بیماری ہے اور جن کے دل مشکوک ہیں، یہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسی مثالیں کیوں دیتے ہیں، ہم نے پہلے پارے میں بھی دیکھا تھا نا کہ وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ ایسی مثالیں کیوں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ایسی مثالیں دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ چاند کی قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے، جہنم بہت بڑی چیز ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھ جائے، جو پیچھے رہنا چاہتا ہے وہ پیچھے رہ جائے، لیکن جب وہ دن آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، آیت نمبر 37 سے آنورڈ ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے مگر دائیں ہاتھ والے، وہ بہشتوں میں جنتوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم احفظنا منہم، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے اپنی حفاظت میں رکھیے اور ہمیں جنت والا بنا دیجیے۔ پھر جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیے آج تم کو سمجھ نہیں آتی نا یہ باتیں، مسکینوں کو جب کھانا کھلانا ہوتا ہے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور نماز کی پابندی اللہ کرے کہ ہم جیسے رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندیاں کرتے رہے، باقی 11 مہینے بھی ہم ایسے ہی نماز کی پابندی کریں، ہم نماز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز ہماری نماز ہی ہونی چاہیے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے ہیں، یعنی جہنمی خود کہیں گے، اسپیسیفک ورڈ بولیں گے کہ ہمیں اس لیے جہنم میں ڈالا گیا کہ ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی، کوئی کام نہیں دے گی، کفر کی وجہ سے ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اس قدر کفر کے تمام حدیں وہ پار کرتے رہے ہیں اس امید پہ کہ شاید قیامت نہیں آئے گی یا ہمیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، لیکن جب قیامت آ جائے گی اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں فرمایا جاتا ہے 50 سے آنورڈ میں، گویا کہ وہ بدکتے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص کو دنیا میں کھلی کتابیں دی جاتی تھی مگر پھر بھی وہ آخرت کا انکاری تھا، آخرت سے انکار کرتا تھا، اس لیے آج اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اللہم احفظنا من، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکڑ سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ سورہ القیامہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ اب پوری آیتوں کا مضمون ایک ہی ہے، قیامت کی ہولناکیاں اور جنت کی بہاریں، یہ دیکھیں گے ہم، تو تہیہ کر لیں، اپنے دلوں میں دعائیں کریں ساتھ ساتھ، اور سوچ لیں کہ ہم نے کون سا رستہ چوز کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دونوں رستے دے دیے، اب چوز ہم نے خود کرنا ہے، تو سوچئے اپنے لیے چوز کر کے انشاءاللہ آج رات اٹھنا ہے اور راتوں میں دعائیں کرنی ہے، کل بھی دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ، کل لاسٹ آخر رات ہے اس میں بھی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ راستہ آسان کر دے۔ یقیناً سب کا جواب یہ ہوگا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو جنت والے اعمال بھی انشاءاللہ کرنے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو، یعنی وہ نفس جو بھلائی پر بھی آمادہ کرتا ہے اور برائی پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ دنیا میں جن کے بھی ضمیر بیدار ہوتے ہیں نا، ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں، تاہم آخرت میں تو سب کے نفس ملامت کریں گے۔ دنیا میں تو صرف وہ نیک لوگوں کے
نفس ملامت کرتے ہیں، لیکن جب اپنے سامنے عذاب کو دیکھ لیں گے تب وہ جو کافر لوگ ہوں گے ان کے نفس ملامت کریں گے، وہ سوچیں گے کاش ہم نے دنیا میں ایسا نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں ایمان والوں کی بات مانی ہوتی، اپنے نبی کی تائید کی۔ آیت نمبر 4 ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ضرور کریں گے، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور تک درست کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایک دفعہ مار دیں گے دوبارہ انہیں زندہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو ان کی ہڈیوں، ان کے جوڑ، ان کے ناخن اور ان کی باریک ہڈیاں، ہر چیز کو ہم دوبارہ صحیح جوڑیں گے۔ اور بڑے بڑے حصوں کو تو جوڑ دینا ہمارے لیے آسان ہی نہیں ہے، یہ جو ہمارے پور ہوتے ہیں، ہمارے پوروں کے اندر کتنی باریک وینز ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی ہر وہ وین دوبارہ سے بنانے پہ قادر ہے۔ اور انسان کیا سمجھتا ہے مجھے ایسے چھوڑ دیا جائے گا، پتہ نہیں کس بحاف پہ اتنی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے ایسے چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ یہ ناممکن ہے۔ بس یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جب قیامت آ جائے گی، جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرے پروردگار کی طرف قرار گئے، صرف اس دن قرار ملے گی تو اللہ کے پاس ملے گی، اور دنیا میں کوئی طاقت ہمیں سایہ نہیں دے سکتی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے عرش کے سایوں کے نیچے جگہ دے دے، جس دن کوئی سایہ اور نہیں ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ سچ میں وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، کتنے چہرے اس دن بدرونق ہوں گے، اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کتنے چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، نہیں، جب روح ہستی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لو یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، آج تیرے پروردگار کی طرف ہی چلنا ہوگا۔ پنڈلی سے پنڈلی جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پے در پہ تکلیفیں دی جائیں گی، اتنی تکلیفیں دی جائیں گی جو ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا کہ ایک جہنمی کو ملیں گی۔ اللہم احفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے فلا صدق ولا صلی، تو نے تصدیق بھی نہیں کی اپنے نبی کی اور تو نے نماز بھی نہیں ادا کی۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں نا ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں یا نماز کا ٹائم نہیں مل رہا، بہانے بناتے ہیں، فضول بہانے بناتے ہیں ہم، تو اس دن دیکھ لیں گے جب وہ بہانے ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھنجھوڑتے ہوئے تم ذهب الى اہلی یتمتع، تو اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑا غرور تکبر سے جایا کرتا تھا، افسوس ہے تجھ پہ، حسرت ہے، خرابی اور تیری بربادی ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ گاڑے پانی کی قطرے سے پیدا نہیں ہوا جو ٹپکایا گیا تھا؟ ہمیں ہماری اوقات یاد کروائی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب ہمیں دنیا میں کوئی اوقات یاد کرواتا ہے نا تو ہم اسے بولتے ہیں کہ تم نے مجھے میری اوقات یاد کروائی، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات یاد کرواتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ اوقات ہے کہ تمہیں گاڑے پانی کی قطرے سے پیدا کیا جو لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور اسے درست کر دیا، پھر تمہارے جوڑے بنائے یعنی نر مادہ بنائے۔ کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ مردے کو دوبارہ زندہ کرے؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ بے شک یقیناً اس بات پہ قادر ہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ اسی طریقے سے بلکہ اس سے بہتر صورت میں جیسے چاہیں ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا سکتے ہیں۔ سورہ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً گزرا ہے انسان پہ ایک وقت زمانے میں جب یہ کوئی ناقابل ذکر چیز نہ تھا، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا اور دیکھتا ہوا بنا دیا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزاری کرے یا وہ نہ شکری کرے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر تو اس نے شکر گزاری کرنی ہے تو کرے، اگر اس نے نہیں کرنی تو نہ کرے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری اوقات یاد دلوا رہے، دیکھیے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات یاد کروائی، یعنی ملے جلے پانی نطفے کا مطلب ہے، قطرے کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت دونوں
کہ پانی کا ملنا، پھر ان کا مختلف اطوار سے گزرنا، ان پیدا کرنے کا مقصد، اس میں انسان کی کتنی بڑی پیدائش ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی انسان کی پیدائش میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. پھر اس کو سماعت دینا، بصارت دینا اور قوتیں عطا کرنا تاکہ وہ دیکھے سنے سمجھے. لیکن سننے سمجھنے کے بعد انسان آرام سے انکار کر دیتا ہے اپنے رب کا اور کہتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کس بحاف پہ غرور تکبر فخر کرتا ہے. تو قیامت کے دن جب وہ کافر لوگ زنجیروں اور توقوں اور شولوں میں ڈالے جائیں گے، ان کے تمام غرور تکبر زمین میں مل جائیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی رسوائی سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اللہم احفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 5 سے آگے جنت کی خوبصورت مناظر بیان ہو رہے ہیں. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی امیزش کافور کی ہوگی. یعنی جدھر چاہیں گے وہ اسی طرف ہی وہ مڑ جائیں گے. جو چیز چاہیں گے کاش اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوتا ہو اور چھلک رہا ہو، ٹھنڈا مخصوص قسم کی خوشبو سے ملا جلا ہوگا. اس کی امیزش اور شراب کا ذائقہ اس قدر خوبصورت ہوگا کہ پینے والا اور دیکھنے والا دونوں ہی خوش باش ہو جائیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جام نصیب فرما دے. آمین. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، آیت نمبر 6 ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس کی نہریں نکال لے جائیں گے. یعنی جہاں چاہیں گے اسی طرف ان نہروں کو لے جائیں گے. اپنے محلات، منازل، اپنی مجلسوں، بیٹھکوں اور باہر میدانوں اور تفریح گاہوں میں جہاں چاہیں گے نا میں اپنا محل لے جاؤں، تو جنتی لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوگا، اسی طرف ہی وہ اپنا محل موڑ کے لے جائیں گے. کتنی بڑی سعادت اور خوشخبری ہوگی نا. کتنا دل کرتا ہے نا کہ ہم جنت میں جائیں. انشاءاللہ ضرور جائیں گے. ایسے اعمال کریں گے کہ اللہ رب العزت ہم پہ جنت کو واجب فرما دے. آمین یا رب العالمین. پھر آگے جنتیوں کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ذکر فرما دے. آیت نمبر 13 سے آنورڈ ہے. یہ وہاں تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سردی. یعنی جنت میں کوئی گرمی کوئی سردی نہیں ہوگی، درمیانہ موسم ہوگا جس میں جنتی لوگ خوش باش ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، ان جنتوں کے سائے ان پہ جھکے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی وہاں سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی اور اس کے باوجود درختوں کے سائے ان پہ جھکے ہوئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درختوں کی شاخیں ان کے اس قدر قریب ہو جائیں گی، جو پھل وہ کھانا چاہیں آرام سے خود ہی توڑ کے کھا لیں گے. ان پہ چاندی کے برتنوں اور جاموں کا دور کیا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی جنت کے خادم، جنت کے نوکر جنتیوں کے درمیان وہ جام لے لے کے پھریں گے اور ان کو پلائیں گے اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی امیزش زنجبیل کی ہوگی. زنجبیل سونٹ کو کہتے ہیں نا، ادرک، جسے ادرک کیا کہا جاتا ہے، اور یہ گرم ہوتا ہے. اس کی امیزش ایک خوشبودار تلخی پیدا کرنے والی ہوتی ہے. اور عربوں میں بھی یہ چیز بڑی مرغوب تھی، اسی لیے جنت میں بھی ایک نہر جو زنجبیل کی ہوگی. کیا معلوم وہ ہمارا رب اس زنجبیل میں کیا ٹیسٹ رکھتے ہیں. میں دیکھا تھا نا ایک جگہ قرآن کریم میں کہ جنتی لوگ کہیں گے یہ تو پھل ہم دنیا میں کھایا کرتے ہیں. اللہ فرمائیں گے نہیں، کھا کے دیکھو، اگرچہ یہ ملتے جلتے ہیں لیکن ٹیسٹ میں بالکل ڈفرینٹ. سبحان اللہ. آیت 18 ہے، عین فیہا تسمی سلسبیلا، جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے. یعنی اس زنجبیل کی جو نہر ہے، یعنی شراب کی جو سی نہر ہوگی، اس کو سلسبیل بھی کہا جاتا ہے. اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی وہ جو جنتی بچے ہوں گے، خادم ہوں گے، وہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ وہاں کے وہاں ہی رہیں گے، نہ کبھی بوڑھے ہوں گے نہ ان کا حسن و جمال متغیر ہوگا. سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہے جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا. آج دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا ہم جوان رہیں، تو جنت میں سب جوان ہی رہیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، آپ جہاں بھی کہیں نظر ڈالیں گے سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھیں گے. سبحان اللہ. ان کے جسموں پہ سبز باریک موٹے ریشمی لباس ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا. اللہم اجعلنا منہم. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی تمام نعمتیں، تمام شراب، تمام میوے اور تمام کنگن، بستر، ہر چیز نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 22 ہے، کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارے اعمال کا بدلہ جو تمہاری کوشش کے مطابق تمہیں دیا گیا. یعنی یہ وہ بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے نا، آج تمہارے رب نے تمہاری اس کوشش کی بڑی قدردانی کی ہے. یقیناً ہم نے اس قرآن کو بتدریج تم پہ نازل کیا، بس اپنے رب کے حکم پہ قائم رہیے. ان میں سے کچھ گنہگار ہیں اور کچھ ناشکرے ہیں،
آپ ان کا کہا نہ مانیے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف کانے دھر لیں, ان کو چھوڑ دیجیے. آخری آیت ہے سورہ الدہر کی آیت نمبر 31 ہے یدخل من یشاء فی رحمتی, اور اسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, آمین یا رب العالمین. سورہ المرسلات ہے. تلاوت کون کرے گا؟ مدرسے کے بچے مائک کون کرے گا؟ جی ندا کریں. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين جزاک اللہ. كذلك بسم اللہ الرحمن الرحیم. المرسلات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. دل خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم, پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم, پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ لانے والیوں کی قسم, پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والے فرشتوں کی قسم, اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو وہی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما توعدون لواقع, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ ہو کے رہنے والی ہے. اور وہ کیا ہے؟ قیامت آ کے رہنے والی ہے. وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ برحق ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, بلکہ تمہیں صرف اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مت سوچو کہ قیامت کب واقع ہوگی, وہ واقع ہو جائے گی اپنے معین وقت کے مطابق. پھر کیا ہوگا جب وہ قیامت پپا ہو جائے گی؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے, جب آسمان توڑ پھوڑ کر دیا جائے گا, جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے, جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا, کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا؟ لیوم الفصل, کہا جائے گا اسی فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ, آپ کو کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے, ہلاکت ہے. اس دن امن میں کون ہوگا؟ جس نے اس دن کے بارے میں صدقے دل سے یقین کیا ہوگا, صرف وہی اس دن امن میں ہوگا. اور جس نے اس دن کی تکذیب کی ہوگی, جیسے ہم پیچھے 12 مرتبہ دیکھتے آئے کہ کافر اپنے نبیوں کو کیسے چیلنج کیا کرتے تھے کہ وہ دن تو آ ہی نہیں سکتا, تو اس دن ان کے لیے ویل یعنی افسوس, ہلاکت ہوگی. کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گی ان کی ہلاکت, ان کا افسوس کرنا کسی کام نہیں آئے گا. آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے ہماری اوقات یاد کرواتے فرما رہے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین, کیا تمہیں ہم نے حقیر گندے پانی کے نطفے سے پیدا نہیں کیا؟ وہ منی جو ایک مرد اور عورت کے ملنے سے بنا, اس سے تمہاری پیدائش ہوئی. فجعلناہ فی قرار مکین, پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط محفوظ جگہ میں رکھا جو ماں کا پیٹ تھا, رحم مادر میں اس کو ہم نے رکھا. مدت حمل 6 مہینے سے 9 مہینے تک ایک اندازے کے مطابق, اور ہم خوب اندازہ کرنے والے ہیں. پھر بھی تم اللہ کو جھٹلاتے ہو, پھر بھی تم تکذیب کرتے ہو اللہ کے اور اس کے نبیوں کی. خوب خرابی ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا, آیت نمبر 25 ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. زمین ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے, زندوں کو اپنی پشت پر اور مردوں کو اپنے اندر یعنی اپنے نیچے سمیٹ لیتی ہے. اور ہم سب نے بھی زمین کے اندر جانا ہے, زمین سے ہم نکلے ہیں, زمین میں ہی ہم نے جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور نشانیوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 27 8 سے آنورڈ ہے. ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے,
اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی۔ پھر ہلاکت ہے اس دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے، یہ کہنے والوں کے لیے کہ قیامت نہیں آئے گی، وہ قیامت آئے گی۔ اس دن کہا جائے گا، آیت نمبر 30 ہے، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہوگا نہ شعلے سے بچا سکتا ہوگا، یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے، استغفر اللہ، یعنی اتنے اونچے جہنم کے شعلے ہیں، جس طرح محل اونچا نہیں ہوتا، کومنٹ ہوتا ہے، دور سے دیکھے تو نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح وہ جہنم کے شعلے ہوتے ہیں، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی جہنم کی چنگاریاں اتنی بڑی ہوں گی محل یا قلعے کی طرح، پھر ہر چنگاری کے مزید اتنے بڑے ٹکڑے کیے جائیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں، ایسا فیل ہوگا کہ اتنے لمبے اونٹ۔ آج جھوٹ بولنے والوں کی پکڑ ہے، بڑی ہی ہلاکت ہے اس دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے، آج کے دن یہ کچھ نہیں بول سکیں گے۔ محشر میں کافروں کی مختلف حالتیں ہوں گی، ایک وقت وہ ہوگا کہ وہ وہاں جھوٹ بولیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کو، پاؤں کو، جسم کو، ہر اعضاء کو، یعنی ان کے منہوں کو مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو قوت گویائی دے دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا اس وقت وہ عالم اضطراب اور پریشانی میں ان کی زبانیں پھر بند ہو جائیں گی۔ کیا بات کریں گے اس دن جہنمی لوگ، کیا جھوٹ بولیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں اس دن معذرت نہیں قبول کی جائے گی، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی، انہیں یہ بھی نہیں کہا کہنے کی مہلت ملے گی کہ اے افسوس ہم سے برا ہو گیا یا معذرت۔ یہ معذرت کرنا، یہ افسوس کرنا صرف آج کے لیے ہے، آج کے دن یہ سارے کام کر لیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یقین قلبی نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ دن آنے سے پہلے ہمیں ہمارا خود محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی ذلت سے، یقین مانے بڑی بری ذلت ہے اس دن کی ذلت، جس انسان کے نصیبے میں آ گئی اس کا کیا بچے گا، دائمی جہنم لے کے وہ کیا کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، لیکن جنت کا تمع کرنے والے اور شوق رکھنے والوں کے لیے آیت نمبر 44 میں 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی غلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے، بہتے چشموں میں ہوں گے، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے، سبحان اللہ، یعنی ہر قسم کے پھل اور میوے انہیں جس کی وہ خواہش کریں گے، جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے، وہ میوہ وہ پھل خود ہی جھکتا ہوا ان کی طرف آ جائے گا، کہا جائے گا اے جنتیوں کھاؤ پیو مزے لے کر اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں، سبحان اللہ، یعنی یہ ان کو بطور احسان کہا جائے گا کہ دنیا میں جو تم نے اتنے اعمال صالح کیے، نیک اعمال کیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جو تم دنیا میں کرتے تھے اپنے رب کی رحمت کے حصول کے لیے، آج تمہیں اس کا بدلہ جنت، دائمی جنت، ہمیشہ والی جنت دے دی گئی، تمہیں اب جنت سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دیں جن کو یہ کہا جائے کہ آج تمہارے لیے دائمی جنت ہو گئی، آمین یا رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 49 میں، اس دن کے جھٹلانے والوں پہ بڑی ہی تباہی، ابھی بھی راہ راست پہ آ جاؤ، ابھی ای حدیث بعدہ یؤمنون، اس بات کے بعد یعنی قرآن کریم کے بعد کس بات پر وہ ایمان لے کے آئیں گے، کہتے ہیں نا ہم ایمان لے آئیں گے، کہاں ایمان لے کے آئیں گے؟ اب قرآن پہ اگر ایمان نہیں لے کے آ رہے تو پھر کس چیز پہ، کون سا کلام ان کے اوپر اترے گا جس پہ یہ ایمان لے کے آئیں گے؟ یہ صرف کافروں کے ہیلے بہانے ہیں، انہوں نے ایمان پھر بھی نہیں لے کے آنا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ النبأ سٹارٹ کرتے ہیں، ندا آپ تلاوت کریں، ندا رشید۔ بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. جزاك الله کافی. بسم اللہ الرحمن النبع عما يتساءلون عن النبأ العظیم. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر انہیں بالیقین جلد معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ کہ وہ دن آنے والا ہے. الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سوال کر رہے ہیں، بتاؤ کس نے آسمان کو اور کس نے زمین کو کھڑا کیا ہوا ہے اور تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنا دیا، اور رات کو ہم نے پردہ بنا دیا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنا دیا. تو تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بھی بنا دیے، چمکتا ہوا سورج اور چاند بھی پیدا کر دیا. اتنا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھی فیصلے کا دن مقرر ہے. آیت نمبر 18 ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے. یعنی ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی. یہ دوسرا نفخہ ہوگا، جس میں پہلا نفخہ تو ہوگا نا جب سب لوگ مر جائیں گے. پھر دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائیں گے. جس طرح انسان کھیتی کی طرح اگتا ہے نا، انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے. اسی سے قیامت کے دن تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. پھر آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے، آسمان کے دروازے ہی دروازے ہوں گے. یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے، اور وہ فرشتے زمین میں اتریں گے. پہاڑوں کو جلا دیا جائے گا، بس وہ سراب ہو جائیں گے. وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے نا، پہاڑ بھی سراب کی طرح دور سے نظر آنے والی چیز بن کے رہ جائیں گے، لیکن جب پاس آئیں گے ان کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہوگا. آج پہاڑ کتنے بلند و بالا ہوتے ہیں، ہمارے لیے کتنی اس میں عبرتیں، لیکن قیامت کے دن وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اپنے رب کے سامنے. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 راستے، جنت اور جہنم. جنتیوں کے لیے جنت ہوگی، جہنمیوں کے لیے جہنم ہوگی. اب فیصلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، کیا کرنا ہے. اس دن ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہیں تھی. یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو حساب ہی نہیں ملے گا، تو قیامت آئے گی نہیں، لیکن ہم نے ہر چیز کو ایک شمار کے مطابق لکھ رکھا ہے. پھر جنتیوں کو ذکر دوبارہ سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جنتیوں کو نوجوان کم عمر عورتیں دیں گے، باغات اور انگور دیں گے، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. نہ وہ وہاں کوئی بےہودہ بات سنیں گے، نہ جھوٹی باتیں سنیں گے. سبحان اللہ، جنتی لوگ کس قدر خوبصورت اس مقام پہ ہوں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 37-8 ہے، اس دن کی ہولناکی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، نہ کوئی کلام کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے تو وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے گا. یعنی اس دن صرف اور صرف فرشتے اور پیغمبر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ صحیح بات کہیں گے. کسی کو اس دن اجازت نہیں ملے گی بات کرنے، اور جس کو رب چاہے گا صرف اسی کو ہی اجازت دے گا. یہ عام انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ کیا وہ دن ہولناک ہوگا نا، کیسا وہ دن ہوگا. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چوکنا کر دیا. جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھ لے گا، کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. اس دن کافر کیا کہے گا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، میرا حساب ہی نہ ہو. لیکن اب کہاں وہ مٹی ہوگا، کہاں اس کا حساب نہ ہو، ایسا تو ہے ہی نہیں نا. یہ وہ دن ہوگا جس دن کافروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا سوائے حسرت کے اور ندامت کے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی حسرت اور ندامت سے اپنی پناہ میں رکھیں. آمین یا رب العالمین. سورہ النازعات ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والے فرشتوں کی قسم، تیرنے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کے آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. اتنی قسمیں کھا کے رب العالمین کیا فرماتے ہیں، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی. وہ دن کیا ہوگا، قیامت کا دن. اب ہم ان تمام صورتوں میں نا قیامت کے ہولناکیں پڑھیں گے.
دیکھ لیں کہ اس پورے پارے کا تقریباً مضمون یہی ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں، جہنمیوں جنتیوں کا انجام کیا ہوگا۔ دعا کیجئے اپنے لیے جو راستہ چننا ہے، ایک راستے کا چناؤ کیجئے، اس راستے پہ ہمیشہ چلے رہنے کی دعائیں بھی کیجئے اور کوشش بھی کیجئے، سعی حسنہ کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی اچھی کوشش سعی حسنہ کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی اور آئے گی، بہت دل اس دن دھڑکتے ہوئے ہوں گے، ہر انسان پریشان ہوگا، قیامت کے احوال اور شدائد اتنے سخت ہوں گے کہ ہر انسان کے اندر خوف ہوگا۔ جس دن نکاحیں نیچی ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کیا ہم پہلی سے حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو لوٹنا بڑا ہی نقصان کا ہے۔ اب ان کا ایسا فیل ہوتا ہے، لیکن اس دن جس دن وہ رب ان سب کو جمع کر دے گا، ان کی یہ ساری کی ساری باتیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ آیت نمبر 34 میں ہے، پس وہ بڑی آفت آ جائے گی جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، اس دن کہے گا کاش میں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوتے، آج مجھے یہ ٹھکانہ نہ ملتا۔ دیکھیں اس دن کا یہ افسوس کرنا کس کام آئے گا؟ افسوس تو آج کرنے کا ٹائم ہے نا، آج کیجئے۔ وہ دن تو فائدے کا دن ہے، یعنی ہر انسان کو اچھا فائدہ یا برا فائدہ مل کے رہے گا۔ جس نے اچھا فائدہ حاصل کرنے کے کام کیے ہوں گے اس کو جنت مل جائے گی، اور جس نے برائی کی طرف قدم بڑھائے ہوئے ہوں گے اس کی قسمت میں برائی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں آپ صرف ڈرانے والے ہیں، صرف ڈراتے رہیے اور آگاہ کرتے رہیے، صرف آپ نے بتانا ہے، ہدایت آپ نے نہیں دینی۔ جس روز یہ دیکھ لیں گے ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے تھے، صرف اتنا فیل ہوگا۔ یعنی جب کافی لوگ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے نا تو دنیا کی تمام عیش و عشرت اور اس کے مزے بھول جائیں گے، انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں پورا ایک دن بھی وہ باقی نہیں رہے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ دنیا میں رہے، یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی قلیل محسوس ہوگی، اتنی کم محسوس ہوگی۔ وہ ہمیں دیکھا تھا نا پہلے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو اگر ہزاروں سال بھی عمریں دی جائیں نا پھر بھی کبھی بھی یہ چاہیں گی نہیں کہ ہم دنیا سے واپس جائیں۔ کیوں؟ ان کے دل اس قدر دنیا میں لگے ہوئے ہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے لیے بنائی ہوئی ہے، لیکن مومن کے لیے ابدی ٹھکانہ اللہ کا قرب اللہ کے پاس ہے، انشاءاللہ وہ جنت کی صورت میں ہوگا۔ عبس سورہ عبس ہے، تلاوت کون کرے گا؟ صرف 2 آیتوں۔ جی نجمہ فاروق آپ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى۔ جزاک اللہ۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وہ ترش رو ہو کے اور منہ موڑ لیا صرف اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ سمجھ جاتا یا نصیحت سنتا اور اس سے کوئی نصیحت فائدہ دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی آیتیں عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، تو اچانک ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے آئے تو آ کے اللہ کے نبی سے دین کی باتیں پوچھنے لگے، تو آپ نے کچھ ناگواری محسوس کی، یعنی ان کو توجہ نہیں دی، تو تنبیہاً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ آپ ان اشراف کے لیے، ان قریش کے سرداروں کے لیے اس ایک نیک نیت شخص کو آپ ٹائم نہیں دے رہے۔ وہ جو اشراف ہیں، وہ جو قریش کے بڑے لوگ ہیں، کیا پتا وہ صرف وقتی ٹائم پاس کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو سچے دل کا آدمی ہے، جو صحابی ہے، اس کے تو دل میں ایمان راسخ ہو چکا، ان کی وجہ سے آپ نے اس کو توجہ نہیں دی، آپ نے ایسا آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کا وہ طرز کہ آپ نے منہ موڑ لیا، اس کو قرآن کریم کے الفاظ بنا دیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو یہاں تک معاف نہیں کیا، تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، ہمارے اندر بڑا برا رویہ ہے، کوئی اگر پیسے والا انسان ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، ایک جو غریب انسان چھوٹا یا کوئی اسٹوڈنٹ ہمارا ہوتا ہے اس کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو تھوڑا ہائی فائی ہوتا ہے، تھوڑا بڑا کھاتا پیتا یا کچھ ہمارا جاننے والا، اس کو ہم آگے دیتے ہیں۔ ایسے رویوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہیں، ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ ایسے رویے نہیں اختیار کرنے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے مجھے اور آپ کو ہماری تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہم نے اس انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اندازہ رکھا اس کو، یعنی گندے پانی کے حقیر نطفے سے پیدا کیا، اور یہ انسان کی اوقات یاد کروانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ انسان راہ راست پہ آ جائے،
اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، پھر ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے آسان راستہ بنا دیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں دفن کر دیا. یہی انسان کی زندگی. پیدا کیا، پھر اس کو موت بھی دے دی، اسے قبر میں دفن بھی کر دیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کرے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ خود زندہ کرے گا ایک انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن اپنے وقت مقررہ کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر کیا ہوگا؟ آیت نمبر 33 میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے بھاگے گا. استغفر اللہ. ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی. اور وہ فکر کیا ہوگی؟ کاش مجھے چھوڑ دیا جائے، کاش میری نجات ہو جائے، کاش مجھے معاف کر دیا جائے. لیکن ایسا ناممکن ہوگا. اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے. اور کون سے چہرے روشن ہوں گے؟ جنتی لوگ. اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے. بہت سے چہرے اس دن غبار آلود بھی ہوں گے جن پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. اور یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی روشنی، اس دن کی حشاشی بشاشی نصیب فرما دے، اور اس دن ہمارے چہروں پہ وہ غبار نہ ہو جو غبار اس دن کافروں کے چہروں پہ ہوں گے. آمین یا رب العالمین. سورہ تکویر پڑھیں گے آگے. 3 آیتوں کی تلاوت کون کرے گا؟ میں کروں؟ یہ ورڈ نہیں بولنا. ہاں جی کرو، صرف تلاوت کرنی ہے. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التکویر ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی. یہ ہے وہ بات. وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن، جس دن ہر انسان کا کیا کرایا اس کے سامنے آ جائے گا. ہر چیز کھل جائے گی. کوئی انسان چاہ کے بھی کچھ اپنے لیے نہیں کر سکے گا. وہ دن کون سا ہوگا؟ نامہ اعمال کھل جانے کا دن. اس دن ہر انسان کے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال آ جائیں گے. نیک لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اور بد لوگوں کے نامہ اعمال ان کے برے ہاتھ میں آ جائیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھوں میں تھما دیجیے. آمین یا رب العالمین. آخری آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو نصیحت ہے صرف جہانوں کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں. صرف نصیحت ہے. کرنا ہے تو خود کر لو. نصیحت ہے. مانی بات تو مان لو، نہیں مانی تو خود ہی جب انجام تمہارے سامنے آ جائے گا تم دیکھ لو گے. الانفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر بہہ نکلیں گے، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے پیچھے چھوڑے ہوئے تمام اعمال معلوم کر لے گا. اللہ فرمائیں گے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے بہکا دیا؟ یعنی وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے دھوکے اور فریب میں ڈال دیا اور تو نے اپنے رب سے کفر کیا، جس نے تجھے احسان پر احسان دیے، تجھے بخشا، تجھے وجود دیا اور تجھے عقل و فہم عطا کیا، اسباب تیرے لیے بنائے، پھر بھی تو نے اپنے رب کو جھٹلا دیا. وہ رب جس نے تجھے ٹھیک ٹھاک درست پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. یعنی وہ رب ہے جس نے تجھے خوبصورت بنایا، تجھے 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے اور تجھے خوبصورت اعزاز دیے. پھر بھی تو نے اپنے رب کے ساتھ بڑی ناانصافی کی، اپنے رب کے ساتھ تو نے تکفیر کی. آج تو بدکار ہے، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے. استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. آیت 14 ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، وہ اس سے کبھی بھی غائب نہیں ہونے پائیں گے. تجھے کچھ خبر ہے بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین. پھر میں کہتا ہوں تجھے کیا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا. تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں. دیکھ لیں
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر اختیار اس اللہ کے پاس ہوگا، کسی ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا نا کہ میں نبی ضرور ہوں، تمہارا باپ بھائی ضرور ہوں، لیکن اس دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. اپنے لیے وہ اعمال خود ہی اکٹھے کر لو جو تم نے آگے بھیجنے، اور کل قیامت کو تمہیں وہ ملیں گے. میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. تو ہم کس بھاپ پہ اتنے بڑے گناہ کرتے جاتے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی بچا لے گا اللہ کے عذاب سے. ایسا ناممکن ہوگا. المطففین تلاوت کون کرے گا؟ 2 آیتوں. جی نجمہ فاروق کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. المطففین ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. بڑی ہی خرابی ہے اس دن ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، جب انہیں ناپ کر کے یا تول دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. یہ بیماری حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی، انہیں ڈنڈی مارنا. اور ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ ایک ہولناک دن آئے گا جس دن تمام لوگوں کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور اس دن ان کے دلوں کی تمام پوشیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ سب کے سامنے لے آئیں گے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل کی مقدار کے قریب فاصلہ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے کیا مراد لی، کہ زمین کی مسافت والا میل مراد ہے یا وہ جو سلائی جو سرما آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ دیا سلائی کا ہے. پھر لوگ اعمال کے مطابق ہی پسینوں میں ہوں گے، یعنی کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا. استغفر اللہ. یعنی جتنے کسی نے برے کام کیے ہوں گے ان برے کاموں کے مطابق وہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اس پسینے سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیگ کر کے بتائیں گے کیا تو وہی ہے جو تو جھٹلاتا تھا اپنے رب کو، حد سے نکل جاتا، گنہگار تھا. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو کہتا یہ تو کہانیاں ہیں، تو جھوٹی کہانیاں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے. یہ زنگ لگ گیا، باتیں ہی نہیں مانتے اپنے رب کی. جنتی لوگوں کا ذکر کرتے فرما رہے ہیں آیت نمبر 25 سے، یہ لوگ خالص شراب پلائے جائیں گے، اور جو ایک مشرک کی مہر کی ہوگی. سبقت لے جانے والے اپنے رب کی طرف سبقت لے جاتے ہیں، اور جنت کی چشموں کا بیان ہو رہا ہے. واقعی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو دنیا میں تو لوگ ایمان والوں کو بڑے تکبر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کتنے بیوقوف ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی لوگ اپنے رب کی طرف موو کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، یقیناً یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ ان پر آپ ان پہ پاسبان بنا کر نہیں بھیجیں گے، بلکہ آپ نے صرف ان کو ڈرانا ہے. آپ نے صرف ان کو ڈرانا ہے، باقی جو یہ کام کرتے ہیں انہیں کرنے دیجئے، آپ کا رب ان کو دیکھ رہے ہیں. سورہ انشقاق ہے. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے ہی وہ لائق ہے. جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، یعنی یہ بھی قیامت دن ہوگا، اس دن حساب لیا جائے گا. ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، بدکار لوگوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس دن بدکار لوگ یہ خواہش کریں گے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. آیت نمبر 8 ہے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا. کس کا حساب؟ مومن کا. جب مومن کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، پھر اس کی غلطیاں اس کے سامنے لائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ان کو معاف کر دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ پر قربان، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ مطلب عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ اس آیت کی روح سے کیا مومن کا بھی حساب ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا. اس پر آپ نے حفاظت فرمائی کہ یہ تو پیشی ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا، یہ صرف پیشی ہے. مومن اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو
پھر انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ان کا حساب نہیں لیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب بغیر عذاب کے اپنی جنتوں کا حقدار بنا دیں. آمین یا رب العالمین. ہمارا بھی تھوڑا سا پارا باقی رہتا ہے لیکن ہمارا ٹائم پورا ہوا چاہتا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہوتے ہیں جمعہ کے دن, دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ, اور ہمارا پارا بھی رہتا ہے. تو آپ لوگ بتائیے, ہم پارا اپنا کمپلیٹ کر لیں آدھے گھنٹے میں یا ہم پارا اپنا کل کمپلیٹ کر لیں؟ آپ جو ریگولر لوگ ہیں نا ذرا مجھے بتائیں مائک آن کر کے کیا کہتے ہیں, ابھی کر لیں کمپلیٹ یا کل کریں؟ جی سنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. ابھی کر لے کمپلیٹ. ابھی کر لیں. اور کوئی؟ جی ندر رشید. ابھی کر لیں. ابھی کر لیں. اور کوئی؟ کیونکہ ابھی کر لیں گے انشاءاللہ کل پھر ہماری تکمیل آسانی ہو جائے گی نا. ہم کل انشاءاللہ پھر ہم صرف تکمیل کی طرف قدم بڑھائیں گے. اس کا مطلب باقی لوگ بھی یہ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ 15-20 منٹ میں ہم اسے کور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بروج ہے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود. برجوں والے آسمان کی قسم, وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم, حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم. قتل اصحاب الاخدود, خندقوں والے ہلاک کیے گئے. یہ وہ آگ تھی جو ایندھن والی تھی جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے. اب یہ ایندھن والی آگ سے کیا مراد تھا, یعنی ان خندقوں سے کیا مراد ہے؟ ایندھن والی آگ جو اہل ایمان کو ان میں جھونکنے کے لیے دہکائی جاتی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن یہ سب کے سب لوگ دیکھ لیں گے کہ آسمان و زمین کا مالک صرف اللہ ہے. جو انہوں نے یہ برے کام کیے ان کے اپنے ہی اعمال کا سبب ہیں. پھر آگے مومنین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ ایمان والے شخص وہ کون ہیں جن کو آزمایا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی آزمائش ہوگی شاید وہ مومن نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بننے کی بھی آزمائش کرتے ہیں. ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں, ان کے لیے انعامات کے طور پہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید. اسی طرح جہنم میں آپ کے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنے رب کی پکڑ سے دور نہیں ہو سکیں گے. آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ فرعونیوں اور سمودیوں کو دیکھیے کس طرح یہ کافر جھٹلاتے تھے اور اندھیروں میں پڑے رہے. بلکہ یہ قرآن تو بڑی شان والا ہے جو ابھی ہے اور تبھی تھا, لیکن انہوں نے اس قرآن کی اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا. الطارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی. تجھے معلوم ہے کہ رات کو نمودار ہونے والی چیز وہ کیا ہے؟ النجم الثاقب, وہ روشن ستارہ ہے. یعنی تاریخ سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے اس کو واضح کر دیا جس کے لوگوں میں نہیں کھٹکھٹانے کے. تاریخ آسمان رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو ستارے بھی رات کو آتے ہیں اور دن کو چھپ جاتے ہیں, اسی لیے انہیں تاریخ سے تشبیہ دی گئی ہے. کوئی ایسا نہیں جس پہ نگہبان فرشتہ نہ ہو. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن آ جائے گا قیامت کا دن, اس دن کوئی انسان بھی پیٹ نہیں پھیر پائے گا. جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی اس دن کوئی زوراور یا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور یہ ہنسی یہ بے فائدہ باتیں اس دن کافروں کے کام نہیں آئیں گے. آپ ان سے کہہ دیجئے, آخری آیت ہے, فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. آپ ان سے کہہ دیجئے میں ایک چال چلتا ہوں, تم بھی چال چلو, کافروں کو مہلت دے دیجئے, انہیں تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دیجئے. یعنی ان کا تو انجام صرف چند دن ہے, یہ پوری زندگی تو رہ نہیں سکتے, صرف چند دن کا انجام ہے. پھر دیکھیے کہتے ہیں نا پھر اندھیری رات, وہی حساب ان کا ہے. سورہ الاعلیٰ ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ. اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجیے جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا, جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا پھر راہ ہدایت دکھائی. یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرمانے کیسے ہم نے انسان کو پیدا کیا, پھر اس کے رہنے سہنے اس کے کھانے پینے کے لیے بھی ہم نے چیزوں کو بنا دیا. بڑا اہم اصول آیت نمبر 14 میں, قد افلح من تزکا, نجات اس نے پائی جو پاک ہو گیا, یعنی کامیاب وہ ہوگا
جو پاک ہوا، جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور بہت ہی بہتر ہے. یہی بات پہلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی. کاش ہمیں ان چیزوں کا، ان باتوں کا یقین نصیب ہو جائے کہ آخرت بقا والی ہے، یعنی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. آمین یا رب العالمین. سورہ الغاشیہ تلاوت کریں گے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. دیکھیے روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے بعد سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں قیامت کے ہولناک مناظر کا بیان ہے. کس طرح سے کچھ چہرے خوش ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن پریشان ہوں گے، مضطرب ہوں گے، اور جو خوش ہوں گے وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا. اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، آب خورے ہوں گے، کتار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے. سبحان اللہ، یہ جنت کا کتنا خوبصورت باتیں ہیں کہ آپ صرف کر سکتے ہیں. یہ کہ ہم سورہ الفجر والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور رات کی جب چلنے لگے. اس سے مراد کی مال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ عبادت فی سبیل اللہ بھی اتنا پسند نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں کیا گیا ہو. یعنی جو 10 رات کی قسم سے بعد اشر ذوالحجہ کے 10 حج ہوتا ہے، اور بہت نیکیاں کرنے والے یہ دن ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سابقہ اقوام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسے موالا تھا، اس کو ہم نے میخوں سمیت ہی تباہ و برباد کر دیا، اور بڑا فسادی تھا، بڑے فساد میں جاتا تھا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. پھر اللہ تعالیٰ ایک رویہ، برا رویہ بتا رہے ہیں. انسان کو حال یہ ہے جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے اور کوئی عزت دیتا ہے تو کہتا ہے مجھے، میں جب اس کو تکلیف کر دیا برا اچھائی کی طرف، تو ہم اچھائی کے وقت ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. ہم نے اللہ فرمائیں کہ جب انسان بھول دیتا ہے، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے. کبھی اللہ کہاں جائیں گے، کہیں جا ہی نہیں سکتے. آیت نمبر 24 میں عالمین ہے لا اقسم بهذا، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی. سلام اور ان کی اولاد، اور یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہر عام باپ اور ہر عام، یعنی جیسے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ویسے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. وہ گمان کرتا ہے کہ کسی کے بس میں نہیں تھا، پھر کہتا ہے کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر ڈالا. سچ میں انسان کتنا ہی نشہ
نعمتوں کی قدر دانی نہیں کرتا، نشر ہے. پھر اللہ فرماتا اس کو دکھا دیے، دو راہیں دکھا دی، نہ ہو سکا میں داخل ہوتا، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے، کسی گردن رام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، کسی دیدار یا خاکسار مسکین کو. پھر ان لوگوں میں سے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرتے، وصیت کرتے، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے. سبحان اللہ. یعنی یہ جنت والے ہیں جو جنت ان پہ ہوئی آگ وارد ہو. اللہ تعالی منہم. سورہ الشمس میں سورہ الشمس کی تلاوت ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی. اتنی قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے انسان کو دو راہوں کی سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی. بس وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے راستے کو اختیار کر لیا، اور وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے بدکاری کی. اور دیکھتے ہیں نا ہم آگے آیت سورہ اللیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. قسم ہے رات کی جب چھا جائے، قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر مادہ کو پیدا کیا. اتنی قسم بیان کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان تمہاری کے لیے کی کوشش آخرت کے لیے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں کہ ہم نے انسان راہ دکھائی سیدھے راستے طرف. بے شک راہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے. راہ تو ہم نے دکھا دی لیکن آگے کرنا اس راہ پہ کتنا گامزن رہنا ہے وہ ایک انسان کے اپنے ہاتھ میں. تو اب یہ ہمارے ہاتھ میں سورہ اللیل پڑھنے کی روشنی میں کس قدر ہدایت لینی ہے. انشاءاللہ ہم نے ہدایت کی ہو جائے انشاءاللہ. ألم نشرح والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قسم ہے چار، قسم تیرے رب نہ ہی وہ بیزار ہوا. یہ آیت کب ایک بیمار ہو گئے تو 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں کیا. ایک عورت آپ کے پاس آئی کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں ہے. استغفر اللہ. جس پہ یہ صورت نازل ہوئی کہ شیطان نہیں بلکہ رب، یعنی وہ رب کو شیطان کہہ رہی تھی. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب اس نے تمہیں چھوڑا ہے، رب سے اپنے بندے کو چھوڑ سکتا ہے. اور جیسا کافر سمجھتے ہیں ایسا تو ہے ہی نہیں. یقیناً تیرے لیے انجام آغاز ہوا. یہ رہتا ہے اپنے نبی سے کہ آپ کے لیے آپ ان سے راضی ہو. فتوحات کے مقابلے میں آخرت کا جتنا چیزیں ہیں وہ کتنی اہم ہیں. تو انسان جو صرف نظر نہیں رکھتا بلکہ آخرت کو دیکھتا ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. انم بتائیں میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. چیک کریں اپنا نیٹ نا، آپ دیکھیں خود سے. الم نشرح اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. کیا آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ان اتنے صورتوں میں انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید احسانات اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ بھی اتار دیا، جس آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر لیا. بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. دنیا میں انسان رہتا ہے نا تو مشکل تو آتی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے ہمیشہ. جب آپ فارغ ہوں اپنے رب کی عبادت میں خوب محنت کیجئے اور پروردگار کی طرف ہی دل لگا لیجئے. یہ ہمیں بھی اصول یاد رکھنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے رب کی طرف ہی دل لگانا ہے اور رب کی طرف ہی محنت کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التین ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین.
قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی، یعنی طور سینا پہاڑ کی، اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اتنے قسمیں خاص بیان فرماتے ہیں، یہ جواب قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اسی طرح پیدا کیا اور اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہے، صرف انسان کو دراز قامت سیدھا بنایا، جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، اس کے اعضاء کو ہم نے نہایت تناسب سے بنایا، بلکہ جانوروں کو تو اللہ نے بے ڈھنگا بنایا نا، جانور جو ہے کیسے کھاتے ہیں، سوچئے اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جانوروں کی طرح بناتے تو کیا ہوتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت صورت دی، پھر اسے نیچوں سے نیچا بھی کر دیا۔ یہ اشارہ کیسے ہے کہ ایک انسان کی زندگی کی طرف اشارہ، جس میں پھر قوت کا بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر مزید بڑھاپا آتا ہے، ایسے ہی انسان کی عقل اور جو ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی بوڑھا انسان بچہ بن جاتا ہے نا، جس طرح بچہ ہوتا ہے نہ کھا پی سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، ایسے ہی بوڑھا انسان وہ رزید عمر جب آ جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری آیتوں میں، لیکن جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کا اجر ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ ہم سے پوچھتے ہیں، بتائیے کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں؟ کیوں نہیں؟ اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ سورہ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، جس نے پیدا لوتھے سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ گندے پانی کے حقیر نطفے سے پیدا کیا جو مرد اور عورت کے ملنے سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو رحم مادر میں لوتھڑا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات یاد کروا رہے ہیں، پھر فرما رہے کرنے والا ہے کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو جانتا نہیں تھا۔ ایسا ہی نا، ہمیں سب کچھ ہمارے رب نے سکھایا، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ آیت نمبر 15 ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، اگر یہ برے کاموں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال سے پکڑ کے اسے گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَةَ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، سجدہ کرنا اور قریب ہو جانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھے تھے تو ابو جہل کا گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اے محمد، میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکی امیز باتیں بھی کی، تو جواب دیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کس چیز سے ڈر آتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور میری مجلس والے ہیں، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اسے کہو کہ اپنی مجلس کو لے آئے، اس کی تو مجلس جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ یہ تب آیت نازل کریم محفوظ سے والا بنا دیں، اور شب کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس رات جبریل علیہ السلام فرشتے باقی فرشتوں سمیت اترتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں اور ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں جن کا فیصلہ اس سال اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ البینہ، المشرکین، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ اللہ کا رسول جو صحیح سے پڑھتا ہے، جس میں صحیح اور درست احکامات ہیں، اسی طرح کافرین اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے لیے نیک بدلہ، اچھا بدلہ، اور برے لوگوں کے لیے بدترین بدلہ۔ سورہ الزلزال میں بھی قیامت کی بیان ہو رہی ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح باہر نکال دے گی، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ اس دن، قیامت کے دن، ہر انسان کا کوئی عمل اچھا یا برا چھپا نہیں رہے گا، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ یہی سورہ الزلزال کا میسیج ہے۔ العادیات ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ہانپنے والے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ٹاپ مار کے آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔
یعنی اتنی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، بہت ناشکری کرتا ہے، مال کی محبت میں بڑا رکھتا ہے، محبت میں اس قدر پھنسا ہوا ہے، اور سیر کی پوشیدہ باتوں کو اللہ تعالیٰ کب ظاہر کر دیں گے؟ قیامت کے دن، اور وہ رب ان کے پورے پورے حال سے بھی باخبر ہے۔ ان باتوں کو اپنا تکیہ کلام بنا لیں کہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عقیدے ان پہ راسخ کر دیں، آمین۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ کیا معلوم آپ کو کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ اور وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن، انسان ہویں گے، پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی ثقلت موازینہ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ تندو تیز آگ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احفظنا منہم، آمین۔ سورہ التکاثر ہے، بڑی اہم سورت ہے، الہاکم التکاثر۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ وہ قیامت، وہ جہنم جسے تم دیکھ لو گے، پھر ضرور ضرور تم سے اس دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ کتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے نا، یہ سوال صرف کافر سے نہیں ہوگا بلکہ مسلمان سے بھی ہوگا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوال میں آسانی فرما دے، آمین۔ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان سراسر نقصان میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، جنہوں نے آپس میں حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک انسان، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام تب تک اپنے کسی بھائی سے الگ نہیں ہوتے تھے جب تک اس کو اثر سنا نہیں دیتے تھے۔ اس میں ہمیں تلقین کی جا رہی ہے نا کہ ہم نے نیک اعمال کرنے اور آپس میں حق کی وصیت کرنی ہے اور صبر کی نصیحت کرنی ہے ایک دوسرے کو۔ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہی خرابی ہے اس دن ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹولنے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ سورہ الفیل کی تلاوت کون کرے گا؟ ندا تلاوت کی سورہ الفیل۔ جی جی کریں جی بھیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک بالذی جعلہ لمزۃ اللمزہ،
بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو ایپ ڈالتا ہے، کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے۔ ایک انسان کا بدترین یہ رویہ ہوتا ہے کہ مال کو گن گن کے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس کا مال اس کے پاس نہیں رہے گا، ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ ہرگز وہ تو ضرور توڑ پھوڑنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پہ چڑھتی ہے۔ اللہم احفظنا من، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کریں جن پہ وہ آگ چڑھے۔ آگے سورہ فیل کی تلاوت ہو گئی۔ اب اس میں ایک واقعہ بڑا اہم ہے کہ یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے یہ لوگ آئے تھے، فیل، اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ جس سال اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور ہو گئی تھیں۔ یعنی حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں یہ لشکر آیا تھا، تو یہ جو بادشاہ تھا یہ بڑا مطلب بتوں کا پجاری تھا، اور اس نے ایک بڑا سا گرجا گھر بھی بنا رکھا ہوا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں اسے پسند نہیں تھا کہ بیت اللہ میں مسلمان عبادت کریں، تو بیت اللہ کو غلاظت سے اس نے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اسے کی گئی تو کسی نے اسی طرح اس کو جا کے پکڑا اور اس کے گرجے کو بھی ناپاک کر دیا، جس پہ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کیا کہ میں اب خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ تو اس نے ایک لشکر تیار کیا، تو اس لشکر سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کس طرح پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کینکریاں تھیں جو چنے یا مسور کی دال کے برابر تھے۔ اسی طرح ان کا وہ مکر سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے جھنڈ سے اپنے گھر کو محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ سورہ قریش ایلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، اس کے شکریہ میں۔ اب قریش جو تھے سال میں 2 مرتبہ ان کی تجارتی قافلے باہر جاتے تھے، تو وہاں سے آتے تھے سردیوں میں اور گرمیوں میں، تو ان کے اس علاقے کا ذکر ہو رہا ہے، گرمیاں اور سردیاں۔ المعون ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روزہ جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دے دے کے نکالتا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ عرب میں جو قتل و غارت ہو رہی تھی، لیکن قریش اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اسے دیکھا جو روزہ جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ بتائیے، آپ دیکھیے کہ آپ نے ایسا شخص دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور یہی ہے وہ جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، اخلاقی برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا۔ یہ لوگ اپنی نمازوں سے بھی غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور برتنے کی چیزوں سے یہ روکتے ہیں۔ سورہ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر اور بہت کچھ عطا کیا، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث ہے اور بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ اب صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کو نہر سے مراد وہ جنت کی نہر جو آپ کو دکھائی جائے گی، آپ کو عطا کی جائے گی، اور جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے سبحان اللہ حوض کوثر پیئیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جام نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الکافرون ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کافروں سے کہہ دیجئے نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پہ شرک کی مذمت ہے، باطل خداؤں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک رب کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی تم اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر تم نہیں چھوڑ سکتے تو میں کیوں چھوڑوں۔ یہ بڑا اہم اصول ہے، اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ سورہ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا ہوا دیکھیں گے۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے، وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مکہ سے مراد فتح مکہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ پیدا ہوئے تھے، لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو یہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ اس سے قبل ایک دو فرد مسلمان ہوئے تھے۔ تو فتح پہلے کے بعد واضح سچے نبی ہیں اور دین اسلام بھی حق ہے، تو تب یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، صرف آپ کا رب ہی
توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. سورہ اللہب ہے. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس سے کوئی کام نہیں آیا نہ اس کی کمائی. وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی تھی. اس کی گردن میں کھجور کی بنی ہوئی رسی ہوگی. استغفر اللہ. یہ بد دعا ہے جو ابو لہب کو بد دعا کے یہ الفاظ ہیں جو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے. تو ابو لہب جو ہے اس نے کیا کیا کہ ایک دفعہ جب کہ کون ہے جو میری صداقت کا یقین کرتا ہے، تو سب کے سب آئے. یہ آئے صورت تب نازل ہوئی نا جب سب کے سب آئے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ فلاں پہاڑ اس کے پیچھے ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم سب کریں گے، ہم آپ کو جھوٹا نہیں بنائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے. تو یہ سن کے ابو لہب نے کہا تھا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، انہیں ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے نازل صورت نازل فرمائی. ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور اسے اپنے حسن و جمال پہ بڑا ہی فخر تھا. اسے یہ کہا جبکہ آپ کا یہ حقیقی چچا بھی تھا لیکن آپ کا شدید دشمن. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو خود ہلاک ہو. اللہ کے نبی کو یہ کہنے والا خود ہلاک. اس کی بیوی بھی اسی کے دین پہ تھی. سورہ اخلاص ہے، عقیدہ الوہیت کے علمبردار سورت. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، وہ صرف اکیلا ہی ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ جو عقیدہ تثلیث کی بھی نفی ہوتی ہے اور شرک کی مذمت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اکیلے ہیں اور کسی کے محتاج نہیں، نہ یہاں سے کوئی چیز نکلی نہ وہ کسی چیز سے نکلی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. سورہ فلق اور سورہ ناس بہت اہم ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کے اپنے چہرے پہ پھونکتے، پھر پورے جسم پہ مل لیتے تو سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پہ پھیرتے، یہاں تک کہ جب آپ سلم یہاں پر پہنچتے نا اس صورت کے اوپر تو 3 مرتبہ ایسا ہی کرتے، یعنی 3 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھونک مارتے تھے. اور یہ صورتیں جو ہیں یہ جادو سے بھی بچاؤ کا سامان ہوتی ہیں اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والوں کے شر کی قسم، یعنی رات کے وقت جو خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، مجھے جانور ہوتے ہیں، ان سے بھی ہمیں یہ اپنی پناہ میں رکھتی ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا تب یہ صورتیں نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ صورتیں پڑھتے تو وہ جادو کی گریں کنگھی کے دندانوں کے مطابق کھلتی جا رہی تھی. سورہ الناس ہے، آخری صورت ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہو. رب تو ایک ہی ہے نا سب کا. اس سے پہلے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو نے ڈس لیا تو آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پانی اور نمک منگوا کے اس پر مل لیا اور ساتھ میں سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور سورہ ناس اور فلق کی 4 صورتیں پڑھ لی، یعنی دم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا مل گئی. تو جو دلوں میں وسوسے ڈالنا شیاطین ڈالتے ہیں اور جن ڈالتے ہیں ان سب سے بھی یہ پناہ میں آتی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو آپ کی زوجہ مطہرہ صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں. تو یہ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے تو راستے میں 2 انصاری صحابی تھے اور وہاں سے گزرے تو آپ نے انہیں بلا کے فرمایا کہ میری اہلیہ صفیہ، یہ صفیہ ہی ہے نا؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، آپ کی بابت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے لیکن شیطان انسان کے رگ میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں شبہ نہ ڈال دے، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی کوئی اور عورت ہے اور نعوذ باللہ میں کسی اور عورت کے ساتھ ہوں، نعوذ باللہ. اس لیے شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کی گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ قرآن کریم ہمارا مکمل ہوا، مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہم سلف کی کا طریقہ تھا کہ جب بھی قرآن کریم مکمل ہوتا تو آغاز کر لیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم بھی آغاز کرتے ہیں، سورہ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ جسٹ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کون کرے گا؟ ندا رشید کریں آپ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آئیے ابھی آ جائیں، مالك دعا مانگتے ہیں۔ يوم وہاں جاؤ، الدين تھوڑی سی کتابیں کسی وہ لے کے آنی ہے، وہ کتابوں کے اندر قریب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جزاک اللہ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اور سورہ فاتحہ سے ہی قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہمارے قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ان کو مکمل کرنے کی، پورا کرنے کی توفیق کاملہ و واسعہ عطا فرمائے، اور ہم سے ہماری چھوٹی سی کوشش قبول فرما لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اب ہم